یہ بات ہے قرآن کی۔ کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ بات ہے سورہ قریش کی۔ لإيلاف قریش۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ قریش مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے سردار اپنی دولت کا گھمنڈ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ نبی کی میٹھی باتوں سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے، مگر کیا ان باتوں سے بھوکوں کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ کیا قریش کا کاروبار ان باتوں سے چل سکتا ہے؟ یہ بات اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے زمانے کی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ قحط کا شکار تھا، آبادی کم تھی، لوگ بھوک سے بلک رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی توحید کو بھول چکے تھے۔ مکہ بت پرستی اور شرک کا گڑھ بن چکا تھا۔ اے ہبل، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رحم کر۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے۔ مگر ان کا کوئی دیوتا کام نہ آیا۔ دھیرے دھیرے انسان اور جانور مرنے لگے، اور پھر ایک آواز اٹھی۔ ارے یہ کون ہے؟ عبد الہاشم، کعبہ کے سردار آ رہے ہیں۔ ہاشم دور دراز علاقے کا سفر کر کے اپنے لوگوں کے لیے کھانے کا سامان لائے۔ سردار آ گئے ہیں۔ اپنے لوگوں کی خدمت میں انہوں نے دن رات ایک کر دیے، لیکن پھر بھی بھوک کے بادل ان پر منڈراتے تھے۔ ہاشم، تمہیں اس مشکل کا مکمل علاج نکالنا ہوگا۔ ہاشم غور و فکر میں ڈوبے رہے، اور پھر ایک دن انہیں خیال آیا کہ مکہ والوں کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ یہ میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ یہ تو سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اسی کعبہ کا نام استعمال کر کے وہ مکہ کا پہلا تجارتی سفر کریں گے۔ قبیلے والوں، ہم کاروبار کریں گے۔ سردیوں میں یمن کا سفر کریں گے اور گرمیوں میں سیریا کا۔ سفر لمبا ہے میرے بیٹے۔ بابا فکر نہ کریں، بس اجازت دیں۔ پوری رفتار سے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ ایک بزنس ہب بن گیا، لوگ خوشحال اور امیر ہو گئے۔ سورہ قریش ایک آئینہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دیتا ہے اور آپ غفلت کا شکار ہو جاتے ہو تو آپ اصل میں قریش کی قوم والے راستے پر چلنے لگتے ہو۔ اس لیے کوشش کیجئے اپنے رب کو جاننے کی، اس کے کلام کو پڑھنے کی، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، تو اس کو یاد کریے اس سے پہلے وہ آپ کو یاد کر لے۔ اگر آپ سورہ قریش کی پوری تفسیر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے اس پیج پر جا کر اس تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں نے سینیمیٹک انداز سے سمجھایا ہے تاکہ آپ اور میں قرآن کو سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں۔